بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی و امی و علیہ وسلم تسلیما۔ نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا اور ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا۔ دوستوں، آج آپ بالکل اس بات پہ کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ معراج نبی کے حوالے سے، اور یہ جو میں نے بتایا کہ نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، جب آسمانوں میں پھر ذکر شروع ہوا تو پھر وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کانپتا ہے عرش تو طالب نالین ہے، چوم لینے دے اسے نالین یہ بے چین ہے۔ معراج النبی کی جو سب سے اہم بات ہے اور سب سے خوبصورت بات ہے کہ خاتم النبیین سب سے پہلے تو اپنی امت کو بخشش کا وعدہ لے کے رب العالمین سے واپس آئے، اور دوسری مومن کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے نماز جو ہے اس تحفے کو لے کر آئے۔ اس حوالے سے خاتم النبیین کے نے تقریباً 10 مرتبہ اللہ رب العالمین کائنات کے خالق کا کائنات کے مالک سے ملاقات کی، یعنی 9 مرتبہ ان نمازوں کو جو 50 تھیں، پہلے 45، پھر 40، پھر 35، پھر 30، پھر 20، پھر 15، پھر 10 اور اس کے بعد 5 نمازوں کا فرض کیا گیا اور اس کا پھر لیٹر نکال دیا گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ جناب یہ جو 5 نمازیں ہیں، اللہ کے احکامات کبھی تبدیل نہیں ہوتے، اس کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے، اور یہی معراج کی سب سے بڑی تحفہ ہے جو خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بندوں کے لیے یعنی اپنی امت کے لیے لے کر یہاں پر آئے۔ جو یہاں پر اللہ کے بندے تھے ان کی امت کے لیے، اپنی بندوں کی اپنے امت کی بخشش کے لیے جب یہاں تشریف لائے تو اس کے بعد خاتم النبیین رحمت للعالمین نے یہ بتا دیا کہ اب جو لوگ ان راستوں پہ چلیں گے وہ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین رحمت للعالمین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں جا کر کے اپنے بابا سے پوچھ لوں۔ ان کا بالکل پوچھ لیں۔ جب وہ گئیں یا جا کے معلوم کر کے آئیں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بتا دیں کہ جو خلوت میں آپ سے بات چیت ہوئی تھی، جو راز و نیاز اللہ رب العالمین سے آپ کے ساتھ ہوئے تھے، اس میں سے کوئی ایک بات یا کوئی ایک ایسی چیز جو کسی کو پتہ نہ ہو مجھے بتا دیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ تو راز تھا، لیکن اگر اب تم پوچھ رہی ہو تو ایک بات یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا ہو تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، لیکن یہ اگر اس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو یہ پیغام پوری امت کو دیا گیا کہ آپ اپنے ٹوٹے ہوئے لوگ، اپنے جو ایسے لوگ ہیں جن سے آپ کا کوئی کھٹپٹ ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، تو آپ ان کا ٹوٹا ہوا دل یا کسی کا ٹوٹا ہوا دل ہے تو آپ اسے جوڑ دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو آپ رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا بابا کیا ہو گیا؟ اتنی اچھی خوشخبری لے کر کے آئی ہوں جو اللہ کے رسول نے آپ کو بتائی ہے۔ تو حضرت عائشہ سے ان کے والد نے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہاں، اگر کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو کوئی دوسرا مسلمان جوڑ دیتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، لیکن اگر توڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ لیکن یہ اس پورے معراج کے سے پہلے اور اس پورے معراج کی جو امپورٹنٹ اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں 3 مدارج تھے، 3 مختلف مدارج جو ہمارے پاس ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ہوا کیسے تھا۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت یعنی اس کی جو پاک ذات ہے وہ اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
مسجد حرام سے بیت المقدس لے کے گیا اور وہاں جا کر کے انبیاء کی امامت کی گئی۔ اس کے بعد اوپر کا سفر شروع ہوا۔ یہ یہاں سے یہاں تک کا جو یعنی مسجد مکہ سے لے کر کے اور بیت المقدس تک، مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، یہ قرآن نے بتا دیا، اور اس کا انکار جو ہے وہ سراسر مکمل طور سے کفر ہے۔ یہ انبیاء کی رائے ہے، یہ انبیاء کی جو اللہ کا کلام ہے اس کا انکار جو ہے وہ نبیوں کا بھی یہی کہنا ہے اور صالحین کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کا انکار کرنے والا ہے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا جو مرحلہ ہے وہ احادیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بہت طویل قسم کی حدیث ہے جو آپ نے سنی ہوگی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ گئے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے اور ساتویں آسمان پہ۔ پہلے آسمان پہ بھی آپ کو اپنے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آخری اس آسمان پہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور ان دونوں نے کہا کہ خوش آمدید بیٹے اور خوش آمدید صالح نبی، کیونکہ آپ کی ہی امجد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی یہ سارے انبیاء آئے تھے ان کے بعد کے، اور حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ پورے عالم کے انسانوں کے والد ہیں، اس لیے انہوں نے بھی ان کو بیٹا کہا۔ اس پوری جو گفتگو کا یہ دوسرا مرحلہ یہ سارا کا سارا حدیث میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے فرمایا کہ اے محمد خاتم النبیین، اب یہ جو ہمارا سفر ہے ختم ہو گیا، اور اس کے آگے کعبہ قوسین کا سفر شروع ہوتا ہے جس کے آگے مجھے جانا منع ہے۔ تو کعبہ قوسین کی سرحدوں کو پھر کیسے پار کیا گیا؟ یہ بھی سوچے نا کہ کعبہ قوسین کی یعنی جبرائیل امین جو ساتویں آسمان سے آگے رک گئے اور اس کے آگے وہ نہیں جا سکے، تو اس کے آگے پھر کعبہ قوسین کی سرحدیں شروع ہوئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کعبہ قوسین کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے خاتم النبیین، رحمت للعالمین اور رب العالمین دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے، ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے تھے۔ اللہ نے اس کی کیا خوبصورت تمہید باندھی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو آپ نبی ہمارے جو محبوب خاتم النبیین ہمارے پاس آئے، وہ اور میں بالکل ایسے تھے جیسے قریب، اب بہت قریب اور اس سے بھی قریب، یعنی دیکھیں آپ تمہید دیکھیں اللہ کی، جو ارشاد فرمایا انہیں کہ قریب، اس سے بھی قریب اور اس سے بھی قریب، یعنی قریب سے قریب تر۔ لیکن جب خاتم النبیین وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ہم پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، پہلی مرتبہ کی جو پہلی ملاقات کو ملا کر کے جو نمازوں کی کمی کی جو ملاقاتیں تھیں وہ 9 تھیں۔ 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت العالمین احمد مجتبیٰ اللہ کے پاس گئے۔ اس میں یہ 3 مدارج کے بعد یہ آپ پر یہ جو نماز ہے یہ فرض کی گئی، 5 وقت کی نماز، اور یہی وہ 5 وقت کی نماز ہے جو آپ کے لیے معراج کا تحفہ ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ یہ معراج کے موقع پہ نازل کی گئی تھی۔ لیکن ایک اور جو ہمارے سائنسدانوں اور علمی حلقوں میں بھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کنڈی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی بہہ رہا تھا اور خاتم النبیین پورے سفر کو طے کر کے واپس بھی آ گئے، یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ آج بھی عالموں، فاضلوں اور سائنسدانوں اور فقہاء فلسفیوں میں یہ ایک کہانی بنی ہوئی ہے، اور اس کو لوگ سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، اور جتنی زیادہ کوشش کی جاتی ہے وہ رب العالمین کے اتنے ہی قریب پہنچ جاتے ہیں، یعنی رب ان کو اپنی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے، ان کو ہدایتیں دینا شروع کر دیتا ہے، اور ایسے 1 2 نہیں، درجنوں واقعات نہیں، ہزاروں واقعات نہیں، سینکڑوں نہیں،
لاکھوں واقعات دنیا کے پردے پہ موجود ہیں کہ جب اس معراج پر جو کسی نے تحقیق شروع کی تو وہ خود بخود رب کے قریب ہوتا چلا گیا۔ ایک بات جو پتہ نہیں کیسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جسمانی جو تھی وہ معراج نہیں تھی بلکہ یہ روحانی معراج تھی۔ تو اگر کسی کو خواب میں یہ معراج ہوتی ہے تو یہ تو عام آدمی کو بھی کبھی مکہ نظر آتا ہے کہ مکے میں جو ہے وہ طواف کر رہا ہے، کبھی اس کو مدینہ شریف نظر آتے ہیں کہ مدینے میں وہ طواف کر رہا ہے، تو پھر یہ معجزہ تو نہ ہوا۔ یہ جو خواب میں کعبہ آنا، اور بعض لوگ یہ فقہا اور صالحین اور جو ہمارے انبیاء کرام کے جو بعد کے جو لوگ ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہوئی ہے یہ معراج وہ اس والی معراج سے جو خواب میں ہوتی ہے، لیکن خاتم النبیین رحمۃ للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی، اس معراج کو صرف اور صرف جسمانی ہی کہا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات بھی، یہ تیسرا مرحلہ جو اعراج کہلاتا ہے، یہ تو معراج کہلاتا ہے، دوسرا اعراج کہلاتا ہے۔ ایک تیسرا مرحلہ جو قاب قوسین پہ ہوئی، اس پر بھی لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جسمانی نہیں تھی، یہ روحانی تھی، یعنی روح چھپ گئی تھی۔ تو ایسا جو کچھ بھی ہوا ہے، لیکن اگر یہ معجزہ ہے تو یہ جسمانی معراج تھی، اور اگر یہ کوئی معجزہ اس کو نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ یقینی طور پہ ایک روحانی معراج تھی۔ اس کے ساتھ ہی آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور یوٹیوب کا بے انتہا شکریہ کہ اس نے اس مبارک موقع پہ بھی لوگوں کو موقع دیا کہ وہ شب معراج کے بارے میں اور معراج کی کبریائی اور بڑائی کے بارے میں بتاتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔